أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن 3 اختتام کو پہنچا۔ لیسن 3 کے ایکسرسائز میں ایسا کوئی کویسچن نہیں تھا جو کہ میں یہ سمجھتا کہ مشکل ہے۔ باقی جو ٹینس کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ کہاں کہاں پر پریزنٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے، وہ گرامر کے سیکشن میں ہم پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور ایک کویسچن تھا اینٹی لفظ کے ابتدا میں آتا ہے اور ایک پوسٹ آتا ہے، تو ایسے الفاظ بنائیں جس کے ابتدا میں اینٹی آتا ہو اور پوسٹ آتا ہو۔ تو ابھی آج ہم لیسن 4 کریں گے، اٹس کنٹری فار می۔ کنٹری کا لفظ یہ دیہات کے لیے بھی انگلش لٹریچر میں گاؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ میرے لیے ایک گاؤں یا میرا گاؤں، یا آپ کا کوئی گاؤں ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک ملک ہے، یعنی آپ دونوں سینسز سے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیٹریشیا ڈیمس نے یہ سبق لکھا ہے جو کہ ایک سٹوری ہے جوئل کے بارے میں۔ It was 11:15 at night when Joel, reading in bed, heard his mother call up, "Joel, comes and feed Lemby, will you?" رات کے 11:15 تھے جب جوئل بستر میں پڑ رہا تھا کہ اس نے والدہ کو پکارتے ہوئے سنا، "جوئل، آؤ اور بیڑ کے یتیم بچے کو کھلاؤ پلاؤ." She usually fed the orphaned lamb, but tonight she had come home late from a meeting and did not want to go to the barn wearing good clothes. وہ عام طور پر بیڑ کے یتیم بچے کو کھلاتی پلاتی تھی، لیکن آج وہ اجتماع سے یا میٹنگ سے دیر سے گھر پہنچی تھی اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے باڑے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بارن، باڑا، جہاں پر جانور باندھے جاتے ہیں۔ The small dog Jessica، ابھی آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے کہ اس ڈاگ کا نام کیا تھا، تو آپ کو یاد ہو جیسیکا۔ The small dog Jessica jumped up from the doorstep as Joel came outside, a pair of overalls pulled over his pajamas, the laces of his boots dangling loose. اپنی پاجامہ کے اوپر اوورال اکثر جو ڈاکٹر وغیرہ بھی پہنتے ہیں، اپنے پاجامہ کے اوپر اوورال کا ایک جوڑا گھسیٹے ہوئے، فولڈ ہوا یعنی گھسیٹے ہوئے، اپنے ڈھیلے لٹکے ہوئے، ڈینگلنگ لوز، ڈھیلا سست تسموں کے ساتھ جب جوئل باہر آیا تو گھر کے کتے جیسیکا نے دہلیز سے چھلانگ لگائی۔ ڈور سٹیپ، دہلیز۔ لیسز، تسمے۔ "Hey Jess," he greeted her, ruffling the dog's thick fur with one hand as they loped together to the barn. جوں ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اکٹھے باڑے کی طرف بڑھے، اس نے ایک ہاتھ سے کتے کے کیا کیا ہے؟ رفلنگ دی ڈاگز thick fur، کتے کے گھنی پشم کو، یعنی کتے کے جو بال ہوتے ہیں اس کو ادھر ادھر کرتے ہوئے۔
رفلنگ ادھر ادھر کرتے ہوئے. اس طرح ہم کتے کے ساتھ وہ پیار کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ فارنرز اکثر کرتے بھی ہیں. ویسے لوپ کہتے ہیں بھاگ کے چلنا، دوڑ کے چلنا. In his other hand he carried Lemby's meal. اور وہ اپنی دوسرے ہاتھ میں بھیڑ کے یتیم بچے کا کھانا اٹھائے ہوئے تھا. In his other hand he carried Lemby's meal. Milk replacement in a soda pop bottle capped by a black nipple. دودھ کا بدل ایک سوڈا پاپ کی بوتل میں ایک سیاہ نپل کا ڈھکنا دیے ہوئے. The March air was cold and the yard light caught the mist of Jewel and Jessica's breaths. مارچ کی ہوا ٹھنڈی تھی اور صحن کی روشنی نے جول اور جیسیکا کی سانسوں کی دھند کو گرفت میں لے لیا. A dim crescent moon hung low over the east hayfield. مشرقی سوکھی گھاس کے کھیت پر ایک مدھم سا چاند نیچے لٹک رہا تھا. A dim crescent moon hung low over the east hayfield. hayfield گھاس کے جو کھیت ہوتے ہیں، گھاس کو کہتے ہیں. The night was black. ورنہ رات تاریک تھی. Here Lemby called Jewel, opening the door to the barn where the sheep are kept in the winter. The lamb sprang up from her warm straw bedding and sucked down the bottle in 30 seconds. Her mother had died giving birth to her a week before. باڑا جہاں بھیڑیں سردیوں میں رکھی جاتی ہے کی طرف دروازہ کھولتے ہوئے جول پکارا. بھیڑ کے یتیم بچے یہاں. بھیڑ کا بچہ گھاس کے اپنے گرم بچھونے سے اچھلا اور 30 سیکنڈوں میں بوتل چوس لی. ایک ہفتہ پہلے اسے جنم دیتے ہوئے اس کی ماں فوت ہو گئی تھی. This may have been Joel's 33,000th trip to the barn, since he goes in and out of barn at least 10 times a day. جب سے وہ روزانہ کم از کم 10 دفعہ باڑوں میں آتا جاتا ہے، ہو سکتا ہے جول کے باڑے کے 33,000 سیاحت ہو. یعنی وہ 33,000 دفعہ وہ اندر گیا ہو اور اندر باہر آیا ہو. جس کو ہم فگر آف سپیچ میں کہتے ہیں ہائپربول، مبالغہ آرائی. 33,000 دفعہ یعنی کوئی بھی اپنی اندر جانے اور باہر آنے کو گن نہیں سکتا. Joel knows these farm buildings better than he knows his own bedroom. جول ان کھیتوں کے عمارات کو خود اپنے سونے کے کمرے سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے. He surely spends more waking hours in them. یقیناً وہ اپنے جاگنے کے اوقات زیادہ تر ان میں گزارتا ہے. He knows how to care for the animals they shelter as well as he knows how to care for himself. جن جانوروں کو انہوں نے پناہ دی ہے وہ جانتا ہے کہ ان کا کیسے خیال رکھنا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. فارمنگ از جول's world. کھیتی باڑی جول کی دنیا ہے. Joel Holland has lived on this 245-acre farm since he was born 13 years ago. جول ہالینڈ یعنی ابھی اس جول کے ساتھ ایک دوسرا نام بھی جڑا گیا ہے جس کی فیملی نام ہے ہالینڈ فیملی ہے. جول ہالینڈ 245 ایکڑ کے کھیت پر اس وقت سے رہ رہا تھا جب 13 سال پہلے وہ پیدا ہوا تھا. ہمیں پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جول کی عمر 13 برس تھی.
It is the farm of his ancestors. یہ اس کے آباء و اجداد کا کھیت ہے. He lives in the house that his great grandfather built. وہ اس گھر میں رہتا ہے جو اس کے پردادا نے تعمیر کیا. The land he helps his father and brothers farm is land that his great-great-grandfather James Holland bought in 1860. وہ زمین جس میں وہ اپنے والد اور بھائیوں کے کھیتی باڑی کرنے میں مدد کرتا ہے، وہ زمین جو اسے پردادا کے پردادا جیمز ہالینڈ نے 1860 میں خریدی تھی. اس میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو خاندان کا سربراہ ہے وہ ہے جیمز ہالینڈ. اور یہ کب خریدی گئی تھی؟ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے 1860. جیمز واز این آئرش امیگرینٹ. جیمز آئرش کا نوآباد تھا. امیگرینٹ یعنی جو دوسرے علاقے سے آیا ہو اور اس کے آباء و اجداد دوسرے علاقے میں وہ آباد ہوا ہو. He drew a team of horses to plough the land and make it ready for corn. زمین میں ہل چلانے اور اسے اناج کے لیے تیار کرنے کے لیے اس نے 2 یا 2 سے زیادہ گھوڑوں کو ایک ساتھ جوت کر ہانکا. ڈرو چلانے کو کہتے ہیں. ڈرائیو ڈریون تھرڈ فارم، ڈرو سیکنڈ فارم، ڈرائیو یہ فرسٹ فارم. پلف مینز ہل چلانا. Now 5 generations later, ابھی یہ بھی ایم سی کیوز ہے. 5 generation later, Joel ploughs the same land atop a tractor that has the power of 120 horses. یعنی 120 120. اب 5 نسلوں کے بعد جوئل اسی زمین پر ایک ٹریکٹر سے ہل چلاتا ہے جو 120 گھوڑوں کی طاقت رکھتا ہے. The rich black soil has been pampered by Hollands for over 120 years. زرخیز سیاہ مٹی کے ساتھ ہالینڈ خاندان نے 120 سالوں سے زیادہ محبت بھرا اور محتاط سلوک کیا ہے. Farming it is Joel's heritage. کھیتی باڑی جوئل کا ورثہ ہے. The Holland farm is near Scales Mount, a tiny town of 400 people snuggled in the northwestern corner of Illinois. ہالینڈ خاندان کا کھیت اسکیلز ماؤنٹ ایلینوائس کے شمال مغربی کونے میں زیادہ قریب اکٹھے رہ رہے ہیں جو کہ 400 لوگوں کے ایک ننھے سے قصبے کے قریب ہے. The land there is hilly, rolling in great waves. وہاں بڑی بڑی لہروں میں لڑکتی ہوئی زمین پہاڑی ہے. یعنی وہ جو زمین ہے جس طرح ویوز ہو. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. دراصل ٹھیک چند میل ریاست کا بلند ترین مقام ہے. Joel attends public school in Scales Mount in a split-level brick building with 235 other grade school and high school pupils. Joel Scales Mount میں پٹی ہوئی ہموار اینٹوں والی عمارت میں دوسرے درجوں کے 235 اور ہائی اسکول کے شاگردوں کے ساتھ پبلک اسکول میں حاضر ہوتا ہے. About half the students are farmers. تقریباً آدھے طالب علم کسان ہے. This year Joel will graduate from 8th grade and begin 9th. اس سال جول 8واں درجہ پاس کرے گا اور 9واں شروع ہوگا. اچھا but his class will not get larger. لیکن اس کی کلاس بڑی نہیں ہوگی. Except for 3 foster children who came and left. Joel has been with the same 19 kids since 1st grade. 3 رضائی یا منہ بولے بچوں کے سوا فوسٹر منہ بولے بچوں کے سوا جو آئے اور چلے گئے. جوئل پہلے درجے ہی سے انہی 19 بچوں کے ساتھ رہا ہے.
آج کا لیسن ادھر تک کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے. آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ امپرومنٹ اس لیکچرز میں لے آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو خوش آمدید کہا جائے گا. آپ کامنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنی سجیشن دے سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں، جیو اور جینے دو.